पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बने, हमारे पास कुदरती वसाइल भी मौजूद थे, उसके ऊपर हम नहीं जा पाए। जर्मन वॉच की रिपोर्ट आई, आप गिलगित बल्तिस्तान को देख आता है, तो बड़े तक लगाए, कितना एक सोचने की जरूरत है। की कमी का हम शिकार हैं। यार आप ये कैसे कह सकते हैं हम ये देते हैं ऐसे एक रिटॉरिक में फंसे हैं, बीच में नहीं देंगे। न्यूटन की मिसाल हमारे सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट और डेवलपमेंट सेक्टर के मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और माहिर मुनीर अहमद, जिन्होंने 35 साल से ज़ायद इस शोबे की रिपोर्टिंग, एनालिसिस और इन कामों में गुजारा है। तो हम इनसे पूछते हैं, बात करते हैं, इनके तजर्बे से बहुत कुछ सीखने, लर्न करने की कोशिश करेंगे। जी मुनीर अहमद साहब, मौजूदा मंजरनामा जिसमें आपकी ही तीनों स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में हैं, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त मंजर पे हैं। माहौलियात को देख लें, पूरी दुनिया इसका शिकार है, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा 10 जो इसके ममालिक हैं जो मुतासरा, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इश्यूज़ क्या हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है? हनीफ साबिर साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि आपने नक्श डिजिटल लॉन्च किया, और आपकी जो अपनी महारत है इब्लाग के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से, उससे यकीनन लोगों को ना सिर्फ इल्म हासिल होगा, आगाही होगी, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इससे एक जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है उसको भी अपनाने में मदद मिलेगी। अब ज़ाहिर है कि 35 साल से इस चीज़ में वाबस्ता हैं, एनवायरमेंटल जर्नलिज़म से लेके एनवायरमेंटल एडवोकेसी और क्लाइमेट एडवोकेसी, तो बहुत सारा काम हुआ भी है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बने जो एनवायरमेंटल जर्नलिज़म या क्लाइमेट जर्नलिज़म से ज़ाहिर है कि उसने काफ़ी इसको उस जदोजहद को थोड़ी सी हवा भी दी और थोड़ा सा इसको बढ़ावा भी दिया। लेकिन पॉलिसी फ्रेमवर्क से आगे जाने की हमें शदीद ज़रूरत थी। लेकिन अगर हम 2010 के सैलाब की बात करें तो पाकिस्तान 10वें नंबर पर था वल्नरेबिलिटी के, और जो पिछले साल जर्मन वॉच की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो सर फहरिस्त है वल्नरेबिलिटी के हवाले से। इसका मतलब ये है कि हमने जो अफ्रीकी ममालिक हैं, हमने उनको भी पीछे छोड़ दिया। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर एक तो हमें ज़्यादा सोचने की ये ज़रूरत है कि हम यहाँ तक पहुँच कैसे गए। हालांकि जब हमारे पास कुदरती वसाइल भी मौजूद थे और हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी मौजूद थे, तो फिर कमी कहाँ रहेगी? नहीं मुनीर साहब, कितना एक सोचने की जरूरत है जब दुनिया ये काम कर चुकी। हाँ, लंदन की मिसाल हमारे सामने है, मैक्सिको की मिसाल हमारे सामने है, बीजिंग की मिसाल हमारे सामने है। किस तरह इन ममालिक ने और उनके लोगों ने और माहिरीन ने इन मामलात पे काबू पाया। जिस तरह के हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है या स्मॉग का इशू है, अब दोनों तरफ हम फंसे हुए हैं ना। एक लंबा स्पेल गुजर रहा है कि बारिश हो ही नहीं रही। सही बात है। अच्छा, जब होती है तो वो इतनी होती है कि वो सब कुछ भाग के ले जाती है, हमारे काबू में नहीं आती। धुंध पड़ती है तो बहुत ही खौफनाक पड़ती है, खुश्की आती है तो बहुत ही ज्यादा खुश्की अब आती है। बुनियादी वही मैं अर्ज कर रहा था ना कि हम लोगों ने जैसे 2018 में नेशनल वाटर पॉलिसी आई। आप पानी की बात करें, पानी इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है। तेहरान इस वक्त पानी की शदीद किल्लत का शिकार है, और इस्लामाबाद जो है, इवन यहाँ पर आप जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। पाकिस्तान का ओवरऑल जो पहले 5000 लीटर जो है वो हर बंदे को अवेलेबल था, अब उसका जो कह लें कि उसकी जो है वो 800 लीटर पे वो चला गया है। मतलब इस तरह का, और हमारे कितने एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी का हम शिकार हैं। हमारे पास बहुत सारा पानी आता है लेकिन हम उसको स्टोर ही नहीं कर पाते हैं। हमारे पास कोई स्टोरेज का सिस्टम नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के अंदर नज़र आ जाएंगे। इसके ऊपर
لوگ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن رین واٹر ہارویسٹنگ ہم کہاں پہ کر رہے ہیں؟ ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ایک کہ جو سیلاب کا پانی ہے اس کو ہم چینلائز کریں مختلف نہریں بنا کے، اور جو ہمارے ڈیزرٹڈ ایریاز ہیں اس کے اوپر، اور وہ پولیٹیسائز ہو گیا کام۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی نیا کام ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی رخنہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ریٹورک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو کاربن ایمیشنز ہیں وہ 1% سے کم ہے، فائن۔ آپ صرف اکیلے تو نہیں ہیں جن کی کاربن ایمیشنز 1% سے کم ہے، 122 ملک ایسے ہیں جن کی کاربن ایمیشنز 1% سے کم ہے۔ اب لیکن آپ کے ہاں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کتنی ہے؟ آپ کے ہاں اس وقت پوری دنیا میں شاید 2-4 ملک ایسے ہوں گے جہاں پہ ہائیسٹ ریٹ آف انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے۔ ڈیفارسٹیشن کا حالت آپ یہ دیکھیں حنیف صابر صاحب، ابھی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا 1.5% فارسٹ کور جو ہے، جو ملین ٹری سونامی، بلین ٹری سونامی، واٹ ایور، جو بھی ایک ایفورسٹیشن کی جو ہم نے کیمپینز چلائی تھی، اس کی وجہ سے کچھ اضافہ ہوا تھا، وہ اضافہ پھر واپس چلا گیا، 1.5% کم کر دیا۔ اب آپ چترال یعنی جو ناردرن ایریاز ہیں اس کے خیبر پختونخوا کے، اور آپ گلگت بلتستان کو دیکھ لیں، اب وہاں پہ کتنی بڑی ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے۔ میں نے کک آف کی تھی ماؤنٹین ٹورزم 2005 میں، ماؤنٹین فیسٹیول اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی، پھر اس میں اٹالینس کی نے سپورٹ کیا، ہم نے کافی بڑے بڑے فیسٹیولز کیے۔ گلگت بلتستان میں ٹورزم تو بڑھ گیا، لیکن اس کے ساتھ کنکریٹ جنگل بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ وہاں پہ وہ اپنے جو لینڈ یوز ہے اس کو بدلتے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ جہاں پہ جنگلات تھے یا ان کے گھر کے ارد گرد وہ تھا، ہمارے ہاں اس کے اوپر بھی اب یہ دیکھیں کہ لوگ وہاں پہ، ٹھیک ہے آپ نیچر بیسڈ سولوشنز، نیچر بیسڈ ٹورزم، آپ اس کے اوپر ہم نہیں جا پا رہے ہیں۔ اور ایک منٹ میں آپ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہر سال دو بار آپ اس کی شجرکاری کی مہم چلاتے ہیں، لیکن چند لاکھ درخت لگا کے آپ اس کمی کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو 1.5-2% سے بڑھا کے 10-12% تک لے جائیں؟ یہ چند لاکھ درخت لگانے سے ہر سال تو یہ نہیں ہو پائے گا۔ دوسرا ایشو جو میں چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو بھی دیکھیں، ہمارے یہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ سولرائزیشن ہوئی ہے۔ سولرائزیشن کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے کہ لوگوں کی بڑے بلوں سے جان چھوٹ گئی، بجلی کی آؤٹیج کا مسئلہ ختم ہوا، شہروں کے اندر لوڈ شیڈنگ کم ہوئی، لیکن جو زرعی ٹیوب ویل اس پہ منتقل ہوئے ہیں وہ پہلے سے پانی کا کمی کا شکار ملک ہے، اس میں تباہی پھیلا رہے ہیں۔ اب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ وہ صبح سے لے کے رات تک ٹیوب ویل چلاتے ہیں، کیونکہ اس کا خرچہ کوئی نہیں آ رہا، مفت میں ان کا پانی نکل رہا ہے، لیکن پانی ضائع کتنا ہو رہا ہے اس کی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اب پہلی بات جو آپ کی ہے نا، آپ نے کہا کہ درخت لگاتے ہیں، ہم درخت نہیں لگاتے، ہم پودے لگاتے ہیں۔ 2-4 فٹ کا اگر آپ پودا لگا دیں گے، اور آپ نے اگر 50 فٹ یا 60 فٹ یا 70 فٹ کا درخت کاٹ دیا، تو اس کو وہاں تک جانے میں کم از کم 50 سال، 60 سال، 70 سال اس کو لگنے ہیں۔ آپ ہمارے ہاں جو سب سے المیہ دوسرا جو ہے کہ ہم ہر سال کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے ملینز پودے لگا دیے، لیکن اتنے ملینز پودے ہی نہیں لگتے، اور اس کے اندر الگ سے ایک کرپشن ہے۔ اب ایون بلین ٹری سونامی، 10 بلین ٹری سونامی، اس کے اندر جو ہے مستند جو رپورٹس، جو آڈٹ رپورٹس آئیں، اس کے اندر بہت ساری نشاندہی کی گئی کہ کس طرح سے پیسے کو ضائع کیا گیا، اور کس طرح سے ایگزیجریٹ کیا گیا، اور کتنا پرفارمنس جو ہے اس کی یعنی کم ہوئی ہے، جو سفر کیا ہے۔ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اپنے جو اس علاقے کے پودے تھے ان کو چھوڑ کے، یا ہمارے علاقے کے جو درخت تھے، مثلا یہاں پہ بورڈ کا درخت تھا، یہاں پیپل کا درخت تھا، یہاں شیشم تھا، یہاں کیکر تھا،
बड़े दरख्त थे, उसको छोड़ के हम ये नन्हे मुन्ने रंग बिरंगे हाँ बस आरائشی पौधों की तरफ क्यों आए हैं? हमारा जहन क्यों कबूल नहीं करता कि हम वो बड़े दरख्त लगाएं? असल बुनियादी बात यह है कि जब एक्सपर्ट्स को आप अपने लूप में नहीं लेंगे, उनसे मशवरा नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट आता है, एक सियासतदान आता है, वो कहता है ये लगा दो, या उसके पीछे कोई अदर मोटिव्स होते हैं, हिडन मोटिव्स होते हैं, या कोई किसी को फेवर करनी होती है, या वैसे ही अपना के अपना जिसे कहना चाहिए कि जब तक आप इसमें बॉटनी के लोग जो हैं वो इसके अंदर आपके शामिल नहीं होते, या जो फॉरेस्ट के जो एजुकेटेड लोग हैं जो आपके टेरेन को देख के, आपके सॉइल को देख के आपको बताएं, तो अब मेरा उसकी तरफ हमें ज़्यादा जाना चाहिए। अभी मुझे किसी ने कहा कि हमारे पास 12,000 एकड़ ज़मीन है, तो मैंने कहा पहले उसकी सॉइल टेस्टिंग कराएं, फिर वो उसको देखेंगे वो कहाँ पर है, फिर कुछ ऐसे जो बॉटनी के लोग हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे टेक्निकल एक्सपर्टीज लें, फिर फिजिबिलिटी बनेगी। वो अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि सर यहाँ पर ना ये पौधे हम लगा देते हैं फलां। मैं कहा यार आप ये कैसे कह सकते हैं हम ये पौधे लगा देते हैं ऐसे, और ये इसको और अब्रप्टली कौन इसको स्पॉन्सर करेगा या इस पर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जब तक आपके पास सॉइल टेस्टिंग नहीं होगी, ये नहीं पता चलेगा कि कौन से पौधे यहाँ पर लग सकते हैं और कौन सा नेटिव हैं। अब हमने इन्वेसिव स्पीशीज बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की। इस्लामाबाद के अंदर आपने देखा है कि मलबरी जो है वो यहाँ का पोठवार का पौधा नहीं था, लेकिन समहाउ जब इसको लगाया गया, ऊपर से आपने हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया बीजों का, तो मलबरी जो है अब हम मलबरी को काटने के साथ साथ हम दूसरे पौधे भी काटना शुरू कर देते हैं। अब जब तक एक्सपर्ट्स का आप उसको लूप में नहीं लेंगे, उनकी राय का आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज और इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स के अंदर, तब तक ये मसला हल नहीं हो पाएगा। एक तो बात ये है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ गवर्नेंस सिस्टम का है, जैसे मैंने अभी कहा है कि इवन बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर भी जो ऑडिट रिपोर्ट्स आई, तो उसके अंदर काफ़ी फ्लॉज जो हैं वो बताया गया। हालांकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। मैं मलक अमीन असलम साहब को इस चीज़ के लिए बड़ी मुबारकबाद हमेशा देता हूँ, और मैं कहता हूँ यार दैट वाज अ ग्रेट आइडिया, बट इन प्रैक्टिस जब वो उसमें प्रैक्टिकल फ्लॉज, तो आपको पता है गवर्नेंस सिस्टम की वजह से कि आपकी नर्सरी है, आपने 100 पौधे हैं तो आपके 200 पौधे हमने खरीद लिया आपसे 100 पौधों में, किसी के 1000 पौधे हैं तो उससे हमने पता चला 5000 पौधे खरीद लिए हैं, और पता चला कि लगे भी उस तरह से नहीं। तो देयर आर मैनी थिंग्स जिसका हमें थोड़ा सा इदराक होना चाहिए। और एक और बात है कि हम हनीफ साबिर साहब हर वक्त ये कहते हैं प्रोजेक्ट बनाओ पैसे लाओ, प्रोजेक्ट बनाओ पैसे लाओ, वर्ल्ड बैंक से ले आओ, कर्जा उठा लो, एडीबी से उठा लो, आईएमएफ से ले लो, फलां कर लो। यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, देखें ना, ये आपका यहाँ पे आपने एक इन्वायरमेंट बनाया स्टूडियो के अंदर, आपने चीज़ें की, और आप अगर इसको बहुत ज़्यादा लेविश के ऊपर बना सकते हैं ना, लेकिन यूटिलिटी के हिसाब से। अब यहाँ पे जब हम अपने इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ हम बगैर फंडिंग के भी कर सकते हैं। हमने कई साल पहले ग्रीन नेबरहुड कैंपेन शुरू की। अनिल साहब जो ग्रीन नेबरहुड कैंपेन थी ना, उसके 3 कंपोनेंट थे। उसमें हमने यूथ को एंगेज किया। एक तो ये था कि अपने इर्द गिर्द कचरा फैलने नहीं देना। आपको अगर आप पार्क में जा रहे हैं, कोई कचरा फैला रहा है कोई चीज़, तो आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि आप उसको मना करें। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। आपका जो एक ज़मीर है या आपके जो अंदर का बंदा है, शख्स है, वो ये कहे कि नहीं यार मुझे इसको रोकना है, एक चीज़। और बच्चों ने ये किया। दूसरा हमने कहा कि अपने घर के अंदर वेस्ट को सेग्रीगेट करें। अगर आप 4-5 किस्म की सेग्रीगेशन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ही कर लें। अब इसमें भी कोई पैसा नहीं लगता। हमने कहा कि ऑर्गेनिक जो आपकी वेस्ट है, जो किचन वेस्ट है, उसको मिट्टी के अंदर दबा के रखें, तो कुछ वक्त में वो मिट्टी जो है वो खाद में वो कन्वर्ट हो जाएगी। उससे आप अपने घर के लॉन के वहाँ पे पौधे उगाएं और उनको पौधों को दें। और जो इनऑर्गेनिक है, जो आपके घर में काम करने के लिए ख़वातीन आती हैं या लोग आते हैं या दूसरे,
تو آپ ان کو دے دیں, اس سے ان کی دہاڑی میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا. آپ کی ویسٹ جو ہے وہ دوسرے کے لیے روٹی روزی کا باعث بن سکتی ہے. تیسرا اس کا ایک اور کمپوننٹ تھا, جو جیسے ابھی پودوں کی بات کی نا, اس میں یہ تھا کہ یہ جو کھاد آپ نے بنانی ہے نا, تو پھر یہ ہے کہ اپنے پاس سے پودے خریدیں. 4-5 فٹ کا پودا کم از کم آپ کو 500-700 سے اوپر اس کی کاسٹ نہیں آتی, اور اپنے ارد گرد اتنے پودے لگا دیں کہ وہاں پر پرندے بھی آئیں سارے. اور بچوں نے یہ کیا, ہم بڑے نہیں کرتے اس طرح سے, اور اس کھاد کو استعمال کرتے ہوئے. اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کے ارد گرد اگر کوئی درخت کاٹنے کی کوشش کرے تو آپ نے پرویکٹیولی اس کو روکنا ہے, اس سے کوشچن کرنا ہے کہ یہ کیوں کاٹ رہے ہو. تو یہ اس طرح سے آئیڈیا بڑا اچھا ہے. ہاں, لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ جب کنکریٹ کا جنگل اور ایسفالٹ, سڑکیں بنانا اور نئی آبادیاں بنانا, یہ ہماری زرعی آبادی کو, ہمارے جنگلوں کو, ہمارے کھیتوں کو نگل رہا ہے اس طرح جس طرح کوئی دیو نگلتا ہے. سر نکل چکا ہے. تو حنیف صابر صاحب مجھے بات بتائیں, آپ گھر میں 4 پودے لگا کے, آپ گھر کے ارد گرد 4 پودے لگا کے جو 10,000 کنال پہ ایک سوسائٹی بناتے ہیں, کتنے گھروں کے باہر آپ پودے لگائیں؟ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے میں نے لینڈ یوز کی جو بات کر رہا تھا نا, یہ صرف ناردرن ایریاز میں نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں ڈی ایچ اے جس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے, اور کتنی ساری زمین ایسی ہے انہوں نے جیسے اب ملتان کا جو ڈی ایچ اے ہے اور سٹی ہاؤسنگ ہے اور فلاں, انہوں نے کتنے آموں کے باغات جو ہیں وہ تلف کر دی ہیں, کتنی زرعی زمینیں تلف کر دی ہیں. لاہور کے ارد گرد جو زرعی زمینیں تھیں, جو چیزیں تھیں, جو گرین کور تھا, وہ سارا کیسے انہوں نے ضائع کیا. اب یہ تو تھوڑا سا جو ہمارے حکمران ہیں اور جن کے پاس اتھارٹی, ان کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ وہ کر کیا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ اپنا مال بنا کر جو ہے اور ایک نیکسس ڈیولپ کر کے جو آپ چیزیں کر رہے ہیں, اس کا اینڈ رزلٹ ہم سب کے بچوں کے اوپر آنا ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے. اور اس کے لیے ہم سب کو آواز بھی اٹھانی چاہیے. اور دوسری یہ, اب آپ اسلام آباد کے اندر دیکھ لیں, مارگلا ہلز نیشنل پارک کی جو حالت ہم نے کی ہے, جناب مشرف کے دور سے آپ دیکھ لیں کہ جو تباہی و بربادی شروع ہوئی, راول ڈیم کا جو پارک اور ایریا تھا, ساری گرین بیلٹس ختم کر دی. درخت کہاں گئے؟ اب وہاں پہ کیا صورت حال ہے؟ شکر پڑیا والا جو علاقہ ہے, دیٹ واز آلسو پارٹ آف مارگلا ہلز نیشنل پارک. اس کے اندر آپ نے ایک آرٹ اینڈ کرافٹ ولیج بنایا جو چل کے نہیں دیا, اور کئی ہزار وہاں سے آپ نے درخت کاٹ دیے. پھر آپ نے پاک چنا فرینڈشپ سینٹر وہاں پر بنایا, پھر ایک کلچرل کمپلیکس درمیان میں بناتے ہوئے آپ نے اس کو چھوڑ دیا. پھر اس کے اندر اور کتنی انٹرونشنس آپ نے کر دی. اب آپ نے وہاں پر پہلے ہیلی پیڈ تھا, اب وہاں پر ایک پورے کا پورا گنز اینڈ کون سا کلب ہے جو ہے, اس کو آپ نے کھڑا کر دیا. When you keep on damaging your environmental resources, اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ گرمی اور ٹیمپریچر 50 پہ چلا گیا, اور آپ کا مارگلا ہلز کے آپ کے ہاں پانی کی شارٹیج ہو گئی. جب آپ مارگلا ہلز کے اوپر اتنی انٹروینشن کر دیں گے, یہاں تو مونال کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے گرانے کی بات کی تو اس کے اوپر کتنا جو ہے وہ پریشر آیا اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے اوپر. اور کین یو بلیو کہ صرف اس کا کچھ حصہ گرا پائے اور باقی کو روک دیا گیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ان وائلیشن آف سپریم کورٹ آرڈرز ہے. اب آپ دوسری طرف چلے جائیں, جو کے پی کا علاقہ ہے, دیٹ از ٹوٹلی ڈسٹرائڈ. آپ خانپور ڈیم کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں جس کا بفر زون بھی نہیں ہے؟ مطلب اب کے پی کی گورنمنٹ ایک طرف بلین ٹری سونامی لانچ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اب یہ بھی لگتا ہے کہ شاید وہ بلین ٹری سونامی جو ہے وہ بھی موٹیویٹڈ تھا. یہ 10 بلین ٹری سونامی جو ہے دیٹ واز وہ بھی ایک سٹنٹ ٹائپ کی چیز تھی. چلو اس دور میں کچھ سٹنٹ آپ نے لانچ کر دیے, لیکن آفٹر ورڈز کیا ہوا ہے؟ آپ اپنے مارگلا ہلز آپ یہ دیکھیں, آپ کیپٹل سے جو آپ کا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے باہر نکل جائیں, پنجاب کی حد میں چلے جائیں,
ہم کہتے ہیں نا کہ پنجاب میں کب سے حکومت ہے نون لیگ کی، اور شہر ہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آبادی بھی اکٹھی ہو جاتی ہے مختلف جگہوں سے آ کے، پھر وہاں پہ گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. دنیا بھر میں شہروں کا انوائرمنٹ کنٹرول کرنے کے لیے حکومتوں نے وہاں پہ گاڑیوں کی تعداد کم کرنے اور ماس ٹرانزٹ انفراسٹرکچر اور یہ چیزیں لانے میں بڑا کام کیا، لیکن ہمارے یہاں پہ یہ کام اس لیول پہ نہیں ہو رہا. دوسرا یہ کہ ہم گاڑیوں کی چیکنگ اور ساری چیزوں کی بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے اس پہ بات کی یا غور کیا کہ جو میں اور آپ پیٹرول ڈال رہے ہیں گاڑی میں یا جو ڈیزل ڈل رہا ہے گاڑیوں میں، کیا وہ اس گریڈ کا ہے کہ وہ دھواں اور پولوشن کم پیدا کرے؟ دیکھیں ایک تو جو فیول ہم کنزیوم کر رہے ہیں نا وہ ابھی بھی اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بہت زیادہ ایفیشینٹ فیول ہے، ایک بات. اور اس کے اوپر کئی دفعہ باتیں بھی ہوئی ہیں اور اس کو زیادہ بہتر کرنے کی اور بہتر گریڈ کا جو فیول ہے اس کو، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کہاں پہ جا کے چیز رہ جاتی ہے، ایک بات. دوسری آپ نے اربن جو ہمارے بڑے شہر ہیں اس کی بات کی. آپ یہ دیکھیں کہ جو ویکولر ایمیشنس اور برک اینٹوں کے بھٹوں کا وہ تھا، اب مریم نواز شریف صاحبہ نے پچھلے سال جب ساری صورتحال ہوئی تھی اس کو اب انہوں نے کتنے سخت اقدامات کیے جس کی وجہ سے کافی بھٹے شٹے بھی بند ہوئے، اور دوسری جو ایمیشنس تھی یا جیسے کسان وغیرہ جو تھے وہ جو اپنے وہ کر رہے تھے تو اب اس کو روکا گیا اور زبردستی روکا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک صوبے کا سربراہ یہ چاہے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے تو وہ کر لیتا ہے اور اس کا امپیکٹ آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر دوسرے صوبوں میں ایسی کوئی صورتحال ہے، جیسے میں اب کے پی کی بات کروں یا سندھ میں اتنا سارا پیسہ جا رہا ہوتا ہے. اب 18th امینڈمنٹ کے بعد سارا کا سارا پیسہ تو صوبوں کے پاس ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے استعمال کر لیں اور اس کو برے طرح سے استعمال کر لیں، اپنی جیبوں میں بھر لیں، ٹرنکوں میں بھر کے بیسمنٹس کے اندر رکھ دیں، یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، یا اپنے ٹھیکیداروں کے اندر بانٹ دیں اور دبئی میں پراپرٹیز لے لیں، دیٹ از دیئر چوائس. لیکن ایک چیز ہے کہ اب بلند بانگ دعووں سے نکل کے تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا. اب ایک پنجاب میں ایک اور چیز سنا ہے کہ یہ جو ویکولر ایمیشنز ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایک اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح سے بھٹوں کے اوپر کنٹرول کیا گیا، فارمرز جو اپنی فصلوں کی باقیات جلاتے تھے اس کو کنٹرول کیا گیا، شاید اگر یہ بھی ہو جائے گا تو اچھی بات ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کو، چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کو ایک چیز اور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ پنجاب کے ہر شہر کے اندر گرین نیبرہڈ کیمپین ٹائپ کی ایسی چیز بنا دے جس میں شہریوں کو انگیج کریں کہ وہ اپنے اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں. اور دوسرا جو ہے جو اہم ہے وہ ہر صوبے کی چیف منسٹر کو کرنا چاہیے کہ لینڈ یوز نہ بدلا جائے. جو فارسٹ کی زمین ہے اس کے اوپر نہ ڈی ایچ اے کو قبضہ کرنے دیا جائے، نہ کسی اور کو قبضہ. اب دیکھیں لاہور میں کیا ہوا ہے، آپ روڈا نے جو راوی کا جو کتنا علاقہ جو ہے وہ فلاں پارک اور فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی اور فلاں اس کو دے دیا. نتیجہ کیا ہوا، وہاں پر 8 فٹ 10 فٹ جو ہے جب راوی نے واپس اپنا کلیم کی زمین تو وہ پانی سے بھر گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پشتے بنائے جائیں گے تاکہ راوی صاحب جو ہیں وہ اپنا پانی راوی کو پہلے ہی شہر سے باہر دھکیل دیا گیا، جو دریا 1950 تک شہر کے اندر سے بہتا تھا. اور اس کا پل منیر احمد صاحب میں نے خود دیکھا جس کو بڈھا راوی کہتے تھے. ہم لاہور میں تھے تو وہ بڈھا راوی کا جو پل تھا وہ موجود تھا مینار پاکستان کے پاس اس وقت، جہاں پہ اس وقت وہ دوسرا بڑا ماڈرن قسم کا ٹریفک کا پل بن گیا. تو جب پہلے بھی تو ہم نے دریاؤں کو دھکیل کے ایسے باہر نکالا. دوسری طرف آپ چلے جائیں، آپ کالام چلے جائیں، کالام سے بھی اوپر چلے جائیں، آپ ہنزا آگے، سوچ سے بھی آگے، میں نے خود دیکھا کہ سوچ سے بھی آگے وہاں پہ جانور ذبح کر رہے ہیں اور ان کی باقیات پانی میں ملائی جا رہی ہیں. ایسا ہی ہے.
ایسا بالکل میں تیسری بات کر رہا تھا کہ جو ہمارے جو چیف منسٹرس ہیں نا، ایک تیسرا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایگریکلچر لینڈ اور جو فارسٹ اور جنگلات کی جو زمینیں ہیں نا، ان کو آپ اس طرح سے چاہے کتنا بھی کہیں سے بھی پریشر آئے. اب جو ہمارے پاور کوریڈورس نا، اب تو ظاہر ہے کہ اب ڈی ایچ اے کے پیچھے جب آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے تو اب ان کو بھی تھوڑا سا ریشنلائز کرنا چاہیے کہ آپ نے کتنے ڈی ایچ اے بنانے ہیں، مطلب اور اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. یار خدا کے لیے کوئی تھوڑا سا سسٹینیبلٹی کے ماڈلس کو بھی اپنا لیں، اور جو زمین ہے آپ کے پاس پتہ چلے کہ چاروں طرف گھر ہی گھر ہیں اور آپ کے پاس کھانے کو خوراک نہیں ہے. فوڈ سیکورٹی کا بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو پروڈکشن جو کم ہو رہی ہے، دوسرا یہ جو لینڈ یوز ہے، تیسرا پانی کی جو کمی ہو رہی ہے. تو آپ کیس سالی بہت ہو جانی ہے آپ کے ہاں. ان تینوں ایشوز پہ جو آپ نے آخر پہ کہی ہیں ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت سی چیزوں کی طرف توجہ دلائی، لیکن بات وہیں پہ آئے گی کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ہمیں میرا خیال ہے اس سے نکل کے اس طرف آنا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. بے شک اس کے علاوہ تو اور کوئی حل باقی ہے ہی نہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اگر ایک چیف منسٹر کچھ اس کے اقدامات جو ہیں وہ ریزلٹس لا سکتے ہیں، جب سارے چیف منسٹرز مل کر اپنا اپنا کام کر رہے ہوں گے، گورنرز اپنا کام کر رہے ہوں گے، جو اتھارٹیز ہیں وہ ریشنل تھنکنگ کر رہی ہوں گی اور اس کے مطابق اپنے ایکشنز جو ہیں اس کو لے کے چل رہی ہوں گی، تو بہتری انشاءاللہ ہمارے پاس ہوگی. بہت شکریہ.